ملک بھر کی طرح صحبت پور میں بھی کھاد یوریا کا بحران بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے صحبت پور کے چھوٹے ذمہ دار اور اہالی یوریا کھاد کے لیے پریشان ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں صحبت پور سے ہمارے نمائندے سردار منگل زئی کی اس رپورٹ میں۔ جی پورے ملک کی طرح صحبت پور میں بھی کھاد یوریا کا شدید بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ضلع صحبت پور کے چھوٹے زمیندار اور کاشتکار شدید کھاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اور جو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحبت پور میں کھاد یوریا کے جو دکان ہیں وہ بھی بند ہیں، جس کی بنا پر اگر دیا جا رہا ہے تو وہ بلیک پر 1700 سے جو حکومت کی ریٹ ہے وہ جو ہے 3000 روپے فی بوری دیا جا رہا ہے، جس سے یہاں کے زمیندار شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ آئیے صحبت پور کے شہری سے جانتے ہیں کہ صحبت پور میں جو کھاد اور یوریا کا جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ نصیر آباد ریجن اسے گرین بیلٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً بلوچستان کی 70% جو ہے وہ کاشت یہاں ان نصیر آباد ریجن میں ہوتی ہے، لیکن نصیر آباد ریجن کی حالت یہ ہے کہ نہری علاقہ ہوتے ہوئے اسے چاول کی کاشت کے زمانے میں پانی سے محروم رکھا گیا، اور اب جب گندم بوائی ہوئی ہے تو اب یہاں کے کاشتکاروں کو، زمینداروں کو ضلع صحبت پور میں اور تمام نصیر آباد ریجن میں کھاد کی انتہائی قلت کا سامنا ہے۔ ڈیلر حضرات اول تو کھاد دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو وہ انتہائی اپنے مہنگے ریٹس پہ دیتے ہیں، جس سے زراعت کو انتہائی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو یہ ہمارا نصیر آباد ریجن جو گرین بیلٹ ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جائے گا، اور کاشتکار زمیندار تباہی کی طرف گامزن ہوں گے۔ تو سیاسی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں نصیر آباد ریجن کے ضلعی افسران، صحبت پور کی انتظامیہ اور سیاسی نمائندے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ عوام کا اس مسئلے میں ساتھ دیں اور ممکن بنائیں تاکہ یہ جو بلیک پہ ڈیلر حضرات کھاد بیچ رہے ہیں مہنگی قیمتوں پہ، تو اس کا تدارک ہو اور عوام کو نقصان سے بچایا جائے۔ جی جیسے شہری کا کہنا تھا کہ صحبت پور میں جو شدید بحران پایا جاتا ہے اس میں سیاسی نمائندگان اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ صحبت پور میں جو کھاد اور یوریا کا جو بحران ہے اس پر فوری طور پر قابو پا کر۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا شیڈول جاری کر دیا۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 4 فروری کو وصول کر سکتے ہیں۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 7 سے 11 فروری تک جمع کرائیں گے۔ 12 فروری کو تمام امیدواروں کے نام آویزاں ہوں گے۔ امیدوار 25 فروری تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ 18 فروری کو امیدواروں کے انتخابی نشان جاری ہوں گے۔ پولنگ 27 مارچ کو ہوگی۔ خیرات مانگنا معصوم بچی کا جرم بن گیا۔ مین بازار میں دکاندار نے تمام ظلم کی حدیں پار کر دی۔ خیرات مانگنے والی 9 سالہ بچی پر دکاندار نے گرم گھی پھینک دیا۔ گرم گھی سے معصوم 9 سالہ مہوش کا چہرہ، گردن اور دیگر جسم کا حصہ جھلس گیا۔ بچی کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم غلام مرتضیٰ موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی اے ڈویژن نے مقدمہ درج کر لیا۔ شجاع آباد میں سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ پولیس تھانہ سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم ضیاء رزاق ولد اللہ دتا سے پسٹل 30 بور برآمد۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ملزم کے خلاف تھانہ سٹی شجاع آباد میں مقدمہ درج کر کے پولیس کارروائی شروع کر دی گئی۔ SHO تھانہ سٹی محمد یعقوب نے اپنے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ لاہور دھماکے میں خانپور کا رہائشی نوجوان جاں بحق۔ 18 سالہ یاسر نواحی علاقہ چک 21 کا رہائشی ہے۔ یاسر گاؤں کے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ لاہور میں مزدوری کرنے گیا تھا۔ والد یاسر کے دیگر 4 بھائی اور 1 بہن ہے۔ یاسر کی اچانک موت کی خبر سن کر والدین پر غشی کے دورے علاقے کی فضا سوگوار۔ یاسر کی میت لاہور سے آبائی علاقہ کے لیے روانہ کر دی گئی۔
احمد پور شرکیہ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ضلع بہاولپور ڈاکٹر محمد اقبال بکول کا DHO ڈاکٹر عبدالستار چندن کے ہمراہ دہی مرکز صحت مبارک پور کا اچانک دورہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف آوان کی اس رپورٹ میں۔ مبارک پور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں RHC کا جائزہ لیتے ہوئے ہسپتال کے جنرل وارڈ، ایمرجنسی روم، EPI روم کے علاوہ آپریشن میں تھیٹر کا وزٹ کیا اور انہوں نے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر فیصل عمران کو آپریشن تھیٹر کو فوری فعال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے بتایا ڈپٹی جنرل سیکریٹری جنوبی پنجاب کے احکامات پر آپ دہی مرکز صحت مبارک پور میں ہفتے میں 3 یوم ماہر ڈاکٹر مفت آپریشن کریں گے، جس سے عوام کو بہترین مفت سہولیات فراہم ہوں گی۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے کنٹرول کے لیے جو افراد نے اپنے کرونا وائرس سے بچاؤ کی 2 ویکسین لگوا چکے ہیں اور ان کے 6 ماہ گزر چکے ہیں، اب وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ نئے اومیکرون وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر احمد فواد، ڈاکٹر شرجیل احمد بھی موجود تھے۔ حاصل پور میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان، مہنگے داموں لکڑی اور LPG گیس خریدنے پر مجبور۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گیس کے پریشر کو پورا کیا جائے۔ سرگودا تھانہ بھاگٹا والا کی حدود 24 موڑ پر 72 افراد کا مزدور پر بہیمانہ تشدد۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق 6 افراد کا سوٹو سے مزدور پر تشدد کی ویڈیو TNN نیوز نے حاصل کر لی۔ 62 افراد نے سرعام سڑک پر اپنی ہی عدالت لگا لی۔ مزدور پر ڈنڈوں سوٹو کے تشدد سے مزدور کی چیخو پکار سن کر راہگیر بھی رک گئے۔ مزدور کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں اور ناک توڑ ڈالے۔ بدترین تشدد سے مزدور کی آنکھ کی روشنی بھی متاثر نظر آنا بند ہو گیا۔ خون میں لت پت مزدور سڑک پر بے یار و مددگار پڑا رہا۔ دیکھنے والے افراد خوف کے باعث امداد نہ کر سکے۔ خون میں لت پت نوجوان مزدور پر تشدد کی وجہ کینو مالٹے کی پیٹی گاڑی میں نہ رکھنا بتایا جا رہا ہے۔ تھانہ بھاگٹا والا پولیس نے زخمی مزدور کا بیان لینے ہسپتال پہنچ گئی۔ سرگودا اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں تھانہ بھیرا سے فرار ہونے والا سابق پولیس کانسٹیبل ظفر پکڑا گیا۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث کانسٹیبل کے فرار ہونے پر IG پنجاب نے نوٹس لیا تھا۔ SHO تفتیشی اور محرر سینتری سمیت 4 اہلکار معاونت اور لاپرواہی برتنے پر جیل گئے تھے۔ اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث کانسٹیبل ظفر نے شہری کو نجی ٹارچر سیل میں رکھ کر رہائی کے عوض 1.5 لاکھ تاوان وصول کیا تھا۔ رات گئے بھیرا پولیس نے سابق پولیس کانسٹیبل کو راولپنڈی کی حدود سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس کانسٹیبل کے فرار ہونے پر DPO اور RPO کی IG پنجاب نے سرزنش کی تھی۔ بنجر آباد شہر کے واحد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی بلڈنگ انتہائی خستہ حالی کا شکار۔ کمروں کی چھتوں سے میٹیریل وقفے سے گرنے لگا ہے۔ حادثے سے بچنے کے لیے کمرے خالی کروا کر خاردار تارے لگا کر بلڈنگ کا حصہ بند کر دیا ہے۔ امتحانات قریب ہیں، طالبات کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد یار کھوکھر سے۔ جی احمد یار، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، منچر آباد شہر کا واحد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جہاں شہر بھر کی 1850 طالبات اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسکول کی بلڈنگ کو بنے 31 برس ہو چکے، اس کی حالت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ دیواریں اور چھتیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا مٹیریل وقفہ سے نیچے گر رہا ہے۔ اسکول بلڈنگ کے اس خطرناک حصہ کو انتظامیہ نے خاردار تارے لگا کر بند کر دیا ہے۔ اسکول کے طالبات اس خطرناک عمارت کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے حکام بالا کو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا ہے۔ طالبات اور والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی بلڈنگ کو از سر نو تعمیر کرنے کے احکامات صادر کریں تاکہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ بلا خوف و خطر اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمد یار کھوکھر، TNN نیوز، منچن آباد۔ ہرنائی میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام باچا خان اور ولی خان کی برسی کی مناسبت کے حوالے سے مرکزی جلسے کا انعقاد۔ پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ میر حیدر ہوتی، مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار مرکزی اور صوبائی قائدین کی شرکت۔ بارش کے باوجود ANP کے جلسے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ ANP کے مرکزی اور صوبائی قائدین سٹیج پر موجود۔
یونیورسٹی آف ساہیوال میں نجی انسٹیٹیوٹ کی تعاون سے اقتصادی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر ملک نعمان احمد لنگڑیال نے بھی شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ملک نعمان احمد لنگڑیال نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت ملک کی اقتصادی ترقی اور روزگار کی فراہمی کے لیے دو رس اصلاحات کر رہی ہے، جس سے صنعتی ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے اور ملکی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اصلاحات سے وقتی طور پر مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کے اثرات کم کرنے کے لیے بھی حکومت اشیائے صرف کی قیمتوں کی سخت سے مانیٹرنگ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سپلائی میں اضافہ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے برکی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی، ان کا یہاں پہ سیمینار تھا جس میں جو ہماری ساہیوال یونیورسٹی ہے اس نے بڑا بہترین پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو آج کے حالات ہیں ہمارے کووڈ کے بعد، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری ہیلتھ ہے، ہماری اسکولنگ ہے، تو یہ بہت بڑے ایسے رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب سے کووڈ آیا ہے اس قسم کے فنکشنز کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں آج مشکور ہوں ساہیوال یونیورسٹی کا، شاہ جاوید برکی انسٹیٹیوٹ کا، کہ انہوں نے مجھے موقع پرووائڈ کیا۔ میں اپنی ہر اسپیچ میں، اپنے ہر موقع پہ یہ بات ضرور کہا کرتا تھا کہ چینجنگ ورلڈ ہے، ہمیں ضرورتیں ہیں۔ شاہ جاوید برکی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کی جانب سے ساہیوال میں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہاں پہ منسٹر صاحب نے بھی اس فنکشن کو گریس کیا ہے، کمشنر صاحب نے، اور اس میں چیمبر کا اور ساہیوال یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے جو ہماری سالانہ رپورٹ ہے، 14ویں سالانہ رپورٹ، جو کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کے بارے میں ہے اور جو دنیا میں بدلتی دنیا ہے، ورلڈ آرڈر جو چینج ہو رہا ہے، ریجنل آرڈر جو چینج ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کو کس طرح سے ری پوزیشن کرنا ہے۔ جعفر آباد پولیس کی اہم کارروائی، گلیوں میں گھومنے والے کم عمر بچیوں کی کانوں سے سونے کی بالیاں نکالنے والے گروہ سمیت دیگر ملزمان گرفتار، چوری اور ڈکیتی شدہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ سرگودا ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اندھیر نگری چوپٹ راج سید چرازی کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی سرجیکل وارڈ میں مسیحا لائٹیں بند کر کے علاج کی بجائے موبائل پر لوڈو کھیلتے رہے۔ رفاقت نامی شہری اپنی بیوی کو گردوں کی تکلیف کے باعث سیریس حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال لایا تھا۔ TNN نیوز نے آن ڈیوٹی جان بچانے والے ڈاکٹرز کے موبائل پر گیم کھیلتے ویڈیو حاصل کر لی۔ گیم کھیلنے دو، ایمرجنسی سے باہر چلے جاؤ، گیم کھیلتے ڈاکٹرز نے مریض کے بھائی کو حکم سنا دیا۔ جیکب آباد گونگے بہرے افراد کا مطالبات کے حق میں DC ہاؤس کے مرکزی گیٹ کے سامنے لیٹ کر سینے پر پتھر رکھ کر انوکھا احتجاجی مظاہرہ، جس پر گونگے بہرے نے TNN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے اس وقت موجود ڈپٹی کمشنر روڈ پر اسپیشل افراد کی جانب سے اپنے حقوق کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ جاری آئے، ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے۔ مطالبہ تو ہمارا صرف ایک سے نہیں ہے، مطالبہ انہوں کا یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر جیکب آباد محمد میاں سمرو صاحب جو یہاں کے MNA اور MPA صاحب، اور اس کے علاوہ جو مشیر جیل خانہ جات میر اعجاز حسین جکرانی ہیں، انہوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ انہوں کی آواز سنیں۔ یہ گنگے بیرے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اس مہنگائی میں عام آدمی جو لڑ نہیں سکتا اس مہنگائی سے، تو یہ بیچارے کیسے اپنا گزارا کریں گے۔ انہوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا فل فورس ہمارا مطالبہ پورا کیا جائے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ ان کے جائز مطالبہ، یہ جائز مطالبہ اپنا مانگتے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے جو یہاں کے ایک اسکول ہے گنگوں کا، بیروں کا، وہاں ننھے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں کے جو وڈیرے شاہی ہیں انہوں نے ایسے اپنے من پسند استاد بھرتی کیے ہیں جن کو اشاروں کی زبان تک نہیں آتا۔ اگر ان کو اشاروں کی زبان نہیں آتا تو چھوٹے بچوں کو کیسے تربیت دیں گے؟ 60,000 70,000 تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں، سالانہ انہوں کو بجٹ آتا ہے، کہاں جاتا ہے بھائی؟ کس کے تجوری میں جاتا ہے؟ کون سنے گا ان کی؟ یہ انہوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ انہوں کا جلد سے جلد مطالبہ پورا کیا جائے۔ اور آج تک تو پیدا
जैसे कि आपने गुंगो बेरों का मुतालबे के लिए MNA MPA डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि नोटिस लेकर हमारा मसला हल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद गोंदल के साथ जायद खरल, TN न्यूज़, जैकमाबाद। औलख से लंबे जागीर रोड पर ओवर स्पीड रिक्शा बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गया। रिक्शे पर सवार दो भाई सलमान और उस्मान शदीद जख्मी। जख्मियों का ताल्लुक नवाही गांव औलख से बताया जा रहा है। दोनों भाई भट्टे पर मजदूरी करते थे, दुकान से पान लेने आए और हादसे का शिकार हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहमदपुर शर्किया प्रेस क्लब 2022 साल के इंतखाबात मुकम्मल। तिलावत कुरान मजीद की सआदत कारी मोहम्मद याकूब ने हासिल की। हमदुन्नात मार खादम हुसैन ने पढ़ी। ऊद शरीफ प्रेस क्लब के बाडी सरपरस्त आला सिद्दीक खान की क़यादत में अमल में लाई गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आसफ आवान की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब ऊद शरीफ की बाडी तश्कील, सैयद मुज्तहिद रिजवी सदर मुंतखब, जनरल सेक्रेटरी हबीब खान बलोच, चेयरमैन सैयद खिजर अब्बास बुखारी, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद ताहिर, वाइस चेयरमैन मलिक ताज मोहम्मद वारुन, चेयरमैन मजलिस आमला सैयद हाशिम रज़ा जमाली, वाइस चेयरमैन डॉक्टर बिशारत अली, सीनियर नैब सदर मलिक यकूब ककिस, नैब सदर शमीम अख्तर, नैब सदर शमस खान रैंद, नैब सदर माहर खादम हुसैन, नैब सदर सैयद तैयब, नैब सदर सैयद दिलावर हुसैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहबाज खान शिकरानी, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद जहद साबिर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद वकास जहानिया, नशरो अशात कारी मोहम्मद यकूब, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी तारिक अली शाद, प्रेस सेक्रेटरी रजब अली सियाल, एडिशनल सेक्रेटरी लियाकत खान बलोच, मोहम्मद असगर खान कस्मानी, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अरकान मजलिस मलिक मोहम्मद अफजल वारुन, सैयद जैन हैदर बुखारी, सनाउल्लाह खान शकरानी, मोहम्मद शबीर अहमद मुजाहिद कुपांग, मोहम्मद तनवीर खान, मोहम्मद अमीन सियाल, हाजी इमाम बख्श, सैयद फैसल रज़ा जमाली, मोहम्मद नुमान हमीद राजा मुंतखब हुए। सिब्बी में मिली मुस्लिम लीग की जानिब से सिब्बी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगू ने किया है। कैंप में बड़ी तादाद में मर्द व खातीन इलाज के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सिब्बी से ब्यूरो चीफ सिब्बी ज़हूर मगसी से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिब्बी के इलाका अलाहाबाद, और अलाहाबाद में एक स्कूल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मिली मुस्लिम लीग की जानिब से जो है एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। और कैंप में जो है इस टाइम सैकड़ों मरीजों ने आ चुके हैं और यहाँ पर अपना जो है इलाज करा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस फ्री मेडिकल कैंप में जो है बाहर से पंजाब से डॉक्टर आए हुए हैं और नर्सेज आई हुई हैं, और जो यहाँ पर खवातीन के साथ मर्दों का भी इलाज करें और उनमें मुफ्त में अद्वियात भी फराहम करें। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे पूछिए ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी की बात है, सिब्बी बहुत गरीब इलाका है जहाँ पर मिली मुस्लिम लीग की तरफ से लाहौर से डॉक्टरों में बेहतरीन इलाज जारी है। आज मैं अपने बच्चों को भी ले आया है, ज़बरदस्त इलाज जारी है। इसके अलावा और तंजीमों से भी हमारी गुजारिश है कि सिब्बी गरब फर्ज इलाका है, लोग पंजाब नहीं जा सकते, यहाँ पर बेहतरीन इलाज जारी है। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि बहुत अच्छी बात है और मिली मुस्लिम लीग की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ सिब्बी के जो लोग हैं वो बाहर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज मिली मुस्लिम लीग की जानिब से जो एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप जो है सिब्बी में लगाया गया है। जी
قصور چونیا پولیس تھانہ سٹی کی منشیات فروشی کے خلاف کارروائی. ذیشان نامی نوجوان پان چاپ کی آڑ میں عرصہ 1 سال سے نوجوانوں اور طلباء کو منشیات فروخت کر رہا تھا. مخبر کی اطلاع پر ملزم ذیشان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیتی آئس، شیشہ اور دیگر نشہ آور اشیاء کو برآمد کرنے کے بعد تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. منجو شورا پولیس کی کامیاب کارروائی. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو دھر لیا گیا. منجو شورا SHO جاوید احمد کھوسہ کی زیر نگرانی منجو شورا پولیس ٹیم کی کامیاب کارروائی. چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد. ملزمان رحمت اللہ ولد مصری خان اور علی دوست گل خان اقوام بگٹی کو گرفتار کر لیا. ملزمان موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں. SHO منجو شورا سب انسپکٹر جاوید احمد کھوسہ، ہیڈ محرر عبداللہ سولنگی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. کوہاٹ علاقہ بنگئی سے تعلق رکھنے والے سماجی شخصیت نے اپنے بھائی قاتلوں کی گرفتاری اور حصول انصاف کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کر دی. ہمارے نمائندے ملک یاسین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ملک جی. شکریہ. میں اس وقت کوہاٹ میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ علاقہ بنگش کی ایک سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیت سید شاہ حسین صاحب موجود ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہے، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن نہ تو اس کی FIR درج ہو رہی ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے. اس وقت وہ فریاد لے کر TNN TV کے پاس آئے ہیں. تو اب ان سے جانتے ہیں کہ ان کے جو ان کے ساتھ جو بیتی ہے، ان سے جانتے ہیں ان کو کیا مسئلہ درپیش ہے اور وہ حکومت سے کس حوالے سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ حسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہوا ہے اور آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے؟ میرے ساتھ 24 فروری سال گزشتہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ کا بھائی اسپتال میں. اطلاع نہیں ملی، غیر قانونی طریقے سے مجھے اطلاع مل گئی کہ بھائی میں فوراً وہاں پہنچا. جب پہنچا تو میرا ٹھیک ٹھاک بھائی، صحت مند بھائی کو جن لوگوں نے مارا ہے وہ لوگ وہاں موجود تھے. یعنی ایک بیوی تھی، دو بیوی کا بھائی تھے اور 2 بھتیجے تھے، اور ایک وہاں میرا چچا کا لڑکا نہیں تھا، لیکن وہ بالکل اس کے ساتھ ماسٹر مائنڈ وہی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس ان کو کرونا میں ڈال کر ہم سب کچھ پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت FIR بھی نہیں درج کرے گی. تو جب مجھے پتہ چلا، میں نے کہا میرے بھائی کو تو کرونا ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں کرونا نہیں ہے. جب میں نے یہ صاف باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن میں زبردستی پولی کلینک اسپتال میں داخل ہو گیا ہوں. وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، جس سے مجھے ایسا پنسایا گیا کہ مجھے بس وہاں سے نکالا گیا کہ بھائی آپ ادھر نہیں رہ سکتے. اچھا، جب میں چلا گیا صبح کو جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نہ حکومت میں تھا، نہ عوام میں تھا، میرے نہ جان تھی نہ پہچان تھی. میں بس اپنے بھائی کو لے کر اپنے گاؤں پہنچا اور اپنے گاؤں میں ان کو دفنایا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلتا رہا کہ یہ کرونا سے نہیں، یہ لوگوں نے مارا ہے، ان لوگوں نے مارا ہے. جب میں مزید تفتیش کرتا گیا بہاول نگر میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے بہاول نگر میں دیوار احساس قائم کی گئی ہے. دیوار احساس کا مقصد مستحق اور ضرورت مند افراد کو گرم کپڑے فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے ضرورت مند افراد میں گرم کپڑے تقسیم کیے اور بچوں کو کتابیں بھی دی گئی. خانپور انارکلی لاہور دھماکے میں جاں بحق یاسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ضلعی مقامی انتظامیہ کی طرف سے کوئی افسر شامل نہ ہوا. نماز جنازہ میں علاقہ کے لوگوں اور لواحقین نے شرکت کی. یاسر کو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا.
जलालपुर पीरवाला में यूरिया खाद के मसनूई बहरान के पेश नज़र ज़रई शोबे के ज़बू हाली पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किसानों के हुकूक के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हुकूमत वक्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, पीपल्स पार्टी के मकामी अहदेदारों का मुतालबा। यहाँ पे जो खाद देने वाले हैं एसी साहब है, कोई है, यहाँ खाद मिल नहीं रही, सब ब्लैक पे जा रही है। आज मजदूर के किसान को 28 रुपए बोरी मिल रही है, जिसकी कीमत 1770 रुपया है। मैं गुजारिश करूंगा कि इनका हम रास्ता रोकें ताकि ये ब्लैक पे ना दे। गरीब शुद्ध आवाम जो है ना रोल रही है, और जो किसान वगैरह एक बोरी ले जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में लगते हैं। ये आज का एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है, जिसकी क़यादत जनाब आज अहमद अली भट्टी साहब कर रहे हैं। यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। यूरिया खाद की शॉर्टेज है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उठा के देख लो, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, इस गवर्नमेंट ने परेशान किया हुआ है।